جیت گئی کرکٹ، ناکام ہوئی سازش، دشمن نے منہ کی کھائی۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ کا دورہ پاکستان جاری رکھنے کا اعلان۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ اور کرکٹ ٹیم نے اسپورٹس مین اسپرٹ کو مقدم رکھا۔ دورہ پاکستان کے تسلسل کا فیصلہ باہمی اعتماد اور کرکٹ دوستی کی مضبوط مثال۔ سری لنکن بورڈ کا اپنے کھلاڑیوں کو دورہ پاکستان جاری رکھنے کا اعلامیہ بھی جاری۔ سری لنکن بورڈ نے کہا، پاکستان کرکٹ بورڈ نے فل پروف سیکیورٹی کی ضمانت دی ہے۔ جو کھلاڑی وطن واپس آنا چاہے اسے روکا نہیں جائے گا۔ جو کھلاڑی واپس آئیں گے ان کا متبادل پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ محسن نقوی کی آج سری لنکن ہائی کمشنر اور ٹیم مینیجر سے ملاقات، سیکیورٹی ضمانت دی۔ پاکستان اور سری لنکا کا دوسرا ون ڈے راولپنڈی میں جمعے کو کھیلا جائے گا، تیسرا ون ڈے اتوار کو ہوگا۔ سیریز کے تمام میچز اے اسپورٹس براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ فرینڈ شپ ناٹ آؤٹ، وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکسپرٹ سری لنکن کرکٹ ٹیم سے اظہار تشکر، کہا سری لنکن ٹیم نے بہترین کرکٹ کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان میں کرکٹ کے فروغ میں سری لنکن ٹیم کا کردار قابل تعریف ہے۔ سری لنکن ٹیم کے لیے نیک خواہشات اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کہتے ہیں، سری لنکن ٹیم ہمیشہ کرکٹ کے فروغ میں پیش رہی۔ کھیل کے جذبے کو برقرار رکھیں، آپ کی موجودگی ہمارے لیے اعزاز ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا بھی اظہار تشکر، کہا سری لنکن ٹیم نے کھیل کے جذبے اور یکجہتی کی بہترین مثال قائم کی۔ سری لنکا کا کھیل، دوستی اور اسپورٹس مین اسپرٹ قابل تعریف ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، سری لنکن کرکٹ ٹیم نے دشمنوں کی سازش ناکام بنا دی۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم اور بورڈ کے اقدام کو سراہتا ہوں۔ پاکستان کراچی کنگز اے آر وائی اور شائقین کی جانب سے سری لنکا کا شکریہ۔ آنر کراچی کنگز سلمان اقبال کا ٹویٹ، کہا سری لنکن بورڈ ٹیم کے پاکستان میں کھیلنے کے فیصلے پر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاک سری لنکا دوستی باہمی احترام، اعتماد اور کھیل کے لیے مشترکہ محبت پر قائم ہے۔ عوام، افواج پاکستان اور کرکٹ کمیونٹی سیریز یادگار بنانے کے لیے متحد ہیں۔ شکریہ سری لنکا، فرینڈ شپ ناٹ آؤٹ، پاکستان زندہ باد۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی نے بھی 27ویں آئینی ترمیم کا بل منظور کر لیا۔ ایوان نے 2/3 اکثریت سے آئینی ترمیم کی منظوری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی، کہا آج ایوان نے یکجہتی کا اظہار کیا جس سے قومی اتحاد اور یگانگت کو فروغ ملا۔ وفاقی آئینی عدالت قیام مساق جمہوریت کی کامیابی ہے۔ 18ویں ترمیم میں مشاورت کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ قومی معاملات پر چاروں اکائیوں کا اتفاق ضروری ہے۔ وفاق کو اگر کالا باغ ڈیم سے نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں بھی منظور ہے۔ صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا۔ چار اکائیاں مل کر وفاق پاکستان بنتا ہے۔ بھارت کو جنگ میں شکست پاش دی، پاکستان کا نام دنیا بھر میں چمکا۔ یہی وجہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا لقب دیا تو قوم نے سراہا۔ قومیں اپنے ہیروز کی عزت کرتی ہیں، غازیوں کو دن رات عزت دیتی ہیں۔ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم ختم نہیں کر سکتا۔ 18ویں ترمیم نے علیحدگی پسندوں کی سیاست دفن کی۔ اب علیحدگی پسندوں کی 100 نسلیں بھی ملک نہیں توڑ سکتی۔ جب تک پیپلز پارٹی کا سربراہ ہوں، صوبوں کو دیا کیا آئینی تحفظ برقرار رہے گا۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہم مساق جمہوریت کے نامکمل وعدوں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی برابر نمائندگی ہوگی۔ 27ویں ترمیم کے بعد کوئی اسقط نوٹس نہیں ہوگا۔ آلو ٹماٹر پر بھی اسقط نوٹس لے کر ایک غیر منتخب ادارہ منتخب ادارے کی تذلیل کرتا تھا۔ حکومتوں نے افتخار چودھری دور کے بعد سوموٹو کا اختیار بھگتا۔ فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی تحفظ دے رہی ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور مسلح افواج کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ مسلح افواج نے مودی کی سرکار کو شکست دی اور شہ تیاری گرائی۔ بلاول بھٹو نے دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا دہشت گردی اور ملک دشمنوں کے خلاف صف کو ایک ہونا ہوگا۔ قوم فتنہ خوارج کے خلاف متحد ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کے بارے میں ابہام تھا، آل دو پچھلی اسکیم میں بھی وضاحت تھی لیکن اس ابہام کو دور کیا ہے۔
کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ بحال رہے گا اور اس وقت جو چیف جسٹس ہیں انکمبنٹ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب وہی چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام سے متعلق آئینی ترامیم منظور، جسٹس یحییٰ آفریدی ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم میں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے سے متعلق ابہام دور۔ 27ویں آئینی ترمیم 4 تبدیلیوں کے ساتھ قومی اسمبلی سے منظور ہوئی۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر طارق نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ بحال رہے گا۔ دونوں عدالتوں میں سے جو چیف جسٹس سینئر ہوں گے وہ کمیشن کو چیئر کریں گے۔ موجودہ چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ کے بعد دونوں عدالتوں کے سینئر ترین جج چیف جسٹس آف پاکستان کہلائیں گے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو کی منظوری۔ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کمیشن کے رکن ہوں گے۔ ترمیم شدہ مسودہ آج پھر سینٹ میں منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج دوپہر ہوگا۔ اجلاس میں اہم امور زیر غور آئیں گے۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کا پاور شو، 234 ووٹوں کے ساتھ ترمیم منظور کرائی۔ سابق وزیراعظم نواز شریف بھی ووٹ دینے قومی اسمبلی آئے۔ نواز شریف کو دیکھ کر نون لیگ کے اراکین سمیت اتحادی مسافر کرنے آگے بڑھے۔ نواز شریف نے یاسر بھٹو کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بلاول بھٹو بھی اٹھ کر نواز شریف سے ملے آئے۔ پی پی رہنما خورشید شاہ بھی ویل چیئر پر قومی اسمبلی آئے۔ بلاول بھٹو نے خورشید شاہ کی ویل چیئر کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف نے خورشید شاہ کی نشست پر جا کر خیریت دریافت کی۔ آئینی ترمیم کی مخالفت میں صرف جے یو آئی کے 4 ووٹ آئے۔ پی ٹی آئی اراکین کچھ دیر شور مچا کر ایوان سے چلے گئے، ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ کل وانا میں دہشت گردوں نے دہشت گردی کا بازار گرم کرنے کی انتہائی گھٹیا اور مذموم حرکت کی۔ اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس کو نشانہ بنایا تھا۔ افغانستان کے فٹ پرنٹ سامنے نظر آتے ہیں۔ پہلے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے اور اب بھی انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ دہشت گردی میں بھارت ملوث، بدقسمتی سے افغانستان استعمال ہو رہا ہے۔ وانا میں پیش آئے واقعے نے سانحہ اے پی ایس کی یاد تازہ کی۔ فورسز نے تمام طلبہ کو بحفاظت نکالا۔ افغان خارجی جہنم واصل کی۔ اسلام آباد میں بھی اندھوناک واقعہ ہوا۔ دشمنان پاکستان کو واضح کہتا ہوں تمہاری حرکتوں کا علم ہے، ہم نے پہلے بھی منہ توڑ جواب دیا تھا، اب بھی دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو روکنے والوں کو ہر صورت جواب دیں گے۔ افغان سرزمین کا استعمال کر کے ہمارے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں امن قائم ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹے سچے وعدے کریں اور دہشت گردوں کو لگام نہ ڈال سکیں۔ 40 سال کی مہمان نوازی کا جو صلہ ہمیں دیا جا رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ دہشت گردوں نے پہلے اسٹوڈنٹس کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ فورسز کی بروقت کارروائی سے ہم نے ان کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملا دیا۔ سب سے پہلے ہم نے اسٹوڈنٹس کو محفوظ بنانے کی کوشش کی، جس میں ہم نے دہشت گردوں کو پہلے ایک مخصوص بلاک تک محدود کیا۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ آور تمام خوارج جہنم واصل۔ خودکش حملہ آور کے علاوہ 4 دیگر خارجی مارے گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لمحہ بلمحہ وانا آپریشن پر نظر رکھی، ہدایت کی قوم کے معمار ہمارا سرمایہ ہیں، ان پر ہرگز آنچ نہ آنے پائی۔ آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر کہتے ہیں 5 افغان خوارج نے کیڈٹ کالج پر حملہ کیا، بچوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ دہشت گردوں کو مخصوص بلاک میں محدود کر کے طالب علموں کی حفاظت یقینی بنائی۔ جب پاکستان کی بقا کی بات ہوگی تو چیزیں تیز ہوں گی۔ پہلے بھی کہا تھا اب ترمیم اور ترقی ہوگی، اس کے علاوہ راستہ نہیں۔ عدالت نظام میں معاملات ایسے ہیں جس پر سوال اٹھتے ہیں، کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا، کوئی کسی کی سائڈ ضرور لیتا۔ ایک پارٹی کی جانب سے ہلچل مچانے کی کوشش کی جائے گی۔ سینٹر فیصل بابڈا کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا وانا کیڈٹ کالج سانحہ اے پی ایس سے بڑا واقعہ ہو جاتا مگر پاک فوج نے زبردست کارروائی کی اور دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ وانا کیڈٹ کالج میں 650 سے زائد طلبہ تھے، نقصان بہت زیادہ ہو سکتا تھا۔
آپ لوگوں نے جلدی میں ترامیم لا کے آپ لوگوں نے جس طریقے سے آئین کا سروکار کر لیا، اس جمہوریت کا اور آزاد عدلیہ کا پورا شپ ڈبو دیا. لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی عوامی طاقت سے انشاءاللہ تعالی تو یہ ریورس ہوگا. جلد بازی میں ترمیم لا کر جمہوریت کی کشتی کو ڈبو دیا گیا. عوام کی بھی ایک عدالت ہے. عوامی طاقت سے ہم یہ ترمیم واپس کر دیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی میڈیا سے گفتگو. کہا ایوان میں بیٹھ کر ذاتی مفاد میں فیصلے نہیں کیے جاتے. یہ آصف زرداری، عارف الوی یا کسی اور کا نہیں، ریاست کا معاملہ ہے. اسلام آباد میں ججز کی تقرری کے لیے ایگزیکٹو کی عدلیہ سے مشاورت لازمی قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے 73 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا. کہا کوئی بھی قانون یا انتظامی عمل جو عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرے وہ آئین سے متصادم ہے. ججز تقرری یا برطرفی پر وفاقی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد اختیارات استعمال کرے. اسلام آباد میں دوسرے صوبوں سے ڈیپوٹیشن پر لائے گئے ججز عدلیہ کی خود مختاری کو متاثر کرتے ہیں. سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی مشاورت کے بغیر تقرری، ٹرانسفر یا برطرفی غیر قانونی تصور ہوتی ہے. مستقل اور پائیدار امن کے لیے جرگہ بہت ضروری تھا. اسمبلی کی خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں قومی مشران کو بھی شامل کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا امید ہے وفاق بھی اس اہم جرگے کے اعلامیے پر عمل درآمد کرے گی. خیبر پختونخوا اسمبلی اہم جرگے کا اعلامیہ جاری. اہم جرگے کی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی شدید مذمت. اہم جرگے کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اسمبلی کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام وسائل برے کار لانے پر زور. مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے مطابق بلانے کا مطالبہ. اعلامیے میں کہا گیا امن و امان سے متعلق اسمبلی کی متفقہ قراردادوں پر فوری عمل درآمد کیا جائے. پولیس اور سی ٹی ڈی داخلی سلامتی کی قیادت کرے گی. حکومت خصوصی مالی معاونت فراہم کرے گی. بھتہ خوری اور غیر قانونی محصولات کے خاتمے کے لیے مربوط پالیسی بنانے کی سفارش. کبھی تحریک طالبان افغانستان کو اخوان عوام کا حقیقی چہرہ نہیں سمجھا. اس طرح میں ٹی ٹی پی ٹی آئی کو پختونخوا کے عوام کا حقیقی چہرہ نہیں مانتا. عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سینیٹر احمد ولی خان کا ٹویٹ. کہا سرحد کے دونوں جانب کے عوام ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے حقیقت میں سب مغرب کے پروجیکٹ ہیں. تحریک طالبان افغانستان، تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ اس علاقے کو جہنم بنا دیں. کراچی کے لیاقت آباد ٹاؤن نے محمدی گراؤنڈ کو خوبصورت میدان میں تبدیل کر دیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے سنگ بنیاد رکھا اور انہوں نے ہی افتتاح کیا. تقریب سے خطاب میں کہا پیپلز پارٹی کا وڈیرا مائنڈ سیٹ کراچی کے لیے کچھ نہیں کرنے دے گا. کچرے اور پانی کا اختیار پیپلز پارٹی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. رکاوٹوں کے باوجود آج لیاقت آباد کا نقشہ بدلا ہوا ہے. اگر اختیار ملے تو پورے کراچی کا نقشہ بدل دیا جائے گا. ٹاؤن چیئرمین لیاقت آباد فراز حسیب کہتے ہیں پچھلے 2 سال میں قبضہ میر نے ٹاؤن کو 1 روپیہ فنڈ نہیں دیا. اپنی مدد آپ کے تحت محمدی گراؤنڈ کو آباد کیا. This House expresses its profound grief and sorrow over the sad demise of Senator Irfanul Haq Siddiqui, one of the distinguished members of Senate of Pakistan, who passed away on 10th of November 2025. سینٹ میں عرفان صدیقی کے انتقال پر تعزیتی قرارداد منظور. عرفان صدیقی کی سیاسی، تعلیمی اور صحافتی خدمات کا اعتراف. اسحاق نے کہا آج کے دور میں عرفان صدیقی جیسی شخصیات نایاب ہیں. رانا ثناءاللہ نے کہا مسلم لیگ نون ایک مدبر رہنما سے محروم ہو گئی. مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کی عرفان صدیقی مرحوم کی رہائش گاہ اہل خانہ سے تعزیت کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پرویز رشید بھی نواز شریف کے ہمراہ تھے. مریم نواز سے ورلڈ بینک کے ماحولیاتی تبدیلی گروپ کی گلوبل ڈائریکٹر کی ملاقات. عالمی بینک نے پنجاب حکومت کو عالمی ماحولیاتی مارکیٹ میں شمولیت کی دعوت دی اور تعاون کی یقین دہانی کرائی. ویلی ہیکی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات کو سراہا.
کہا سترہ پنجاب AQI جنگلات اور جنگلی حیات کے منصوبوں میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس، فیڈرل PSDP ATP اور منظوری کے مراحل میں نئی اسکیموں کا جائزہ۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں 36 کلومیٹر کوسٹل ہائی وے کی تعمیر جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کو جون 2027 تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی میں ترقیاتی منصوبے شہری سہولت اور مستقبل کی پائیدار ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے۔ ویپنز ٹرانسپورٹیشن بلوچستان میں ہو رہی ہے، ساری فیمیلز کر رہی ہیں۔ اگر روک لیں چیک پوسٹ پہ، وہ ہماری عورت کو روکے، خود اتنے بغیرتوں کو عورت کو استعمال کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں اسلحے کی ترسیل خواتین کر رہی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز جب تلاشی لیتی ہیں تو عزت آڑے آ جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا انکشاف۔ سردار بہادر خان یونیورسٹی کی طالبات سے گفتگو میں کہا تنظیمی تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش کی۔ آپ کے والدین نے بہت محنت کی، خودکش بن کر والدین کی محنت ضائع نہ کریں۔ ایک پروفیسر کو ریاست نے گاڑی تنخواہ گھر سب دیا اور اس نے ریاست کو توڑنے کی سازش کی۔ اس پروفیسر کے خلاف روز محشر سوال اٹھاؤں گا۔ اسلام آباد کچہری حملہ کیس، حملہ آور کو کچہری تک لانے والا موٹر سائیکل سوار زیر حراست۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے خودکش بمبار 200 روپے میں کچہری تک پہنچا۔ حملہ آور گرلا موڑ سے G11 تک آن لائن موٹر سائیکل سروس سے پہنچا تھا۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ملک بھر میں خسرہ اور روبیلا کی قومی ویکسینیشن مہم 17 سے 29 نومبر تک جاری رہے گی۔ نیشنل EOC کے مطابق مہم کے دوران 3 کروڑ 54 لاکھ بچوں کو ویکسین دی جائے گی۔ مہم میں 6 ماہ سے 5 سال تک کے تمام بچوں کو ہدف بنایا جائے گا۔ ملک بھر کے مخصوص ہائی رسک اضلاع میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ من گھڑت خبروں کی وجہ سے بھارت کا گودی میڈیا پر تنقید کے زد میں۔ میڈیا ریٹنگ کی لالچ میں بھارتی صحافیوں نے اہم شواہد کو جائے وقوع سے اٹھا لیا۔ بھارتی عوام کی کڑی تنقید۔ بھارتی عوام کا کہنا ہے لوگ پہلے ہی خوفزدہ تھے۔ اس دوران ایک TV چینل نے 2 دھماکوں کی خبر پھیلا دی۔ کسی ادارے، پولیس یا قابل اعتماد ذرائع نے اصل صورتحال نہیں بتائی۔ بھارتی شہری ڈاکٹر دیوندر سنگھ نے کہا دلی دھماکہ کوئی دہشت گرد حملہ نہیں، اندر سے کرایا گیا ہے۔ دلی اور باہر والوں کو کوئی دلی دھماکے کے نام پر ووٹ مانگنے تو سمجھ جانا دھماکہ اسی نے کرایا۔ غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ میں مزید 3 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے غزہ میں بچوں کی ویکسینیشن کے لیے لاکھوں سرنجوں کی فراہمی روک دی۔ یونیسیف کے مطابق جنگ بندی کی نازک صورتحال کے باوجود غزہ میں بچوں کے لیے ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا، لیکن اسرائیل نے سرنجوں کی فراہمی روک دی۔ 10 اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیلی فورسز 1500 عمارتیں گرا چکی ہیں۔